بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب میں وہ سوال چھوڑ کے گیا تھا شاہ صاحب. ایک تو پہلے آپ عمرے پہ جا رہے ہیں, پرسوں آپ نے بتایا, آپ کو مبارک ہو اور ہمیں آپ نے دعاؤں میں یاد رکھا. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ عمرہ قبول کرے, آمین. حضور اقدس یہ فرمائیے کہ میں نے قرآن سننا ہے, وہ تراویح میں ہو یا ادروائز ہو, یا پڑھنا ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اور ایک یہ کہ میں آپ جیسے کسی استاد کے پاس بیٹھ کے اگر ایک حصہ چند آیات بھی سمجھ لوں اور 30 آیات آخر کے اندر میری عقل اور میری کھوپڑی کے اندر آ جائیں اور میں ان پہ عمل کر لوں, ان میں سے زیادہ بہتر چوائس کون سی ہوگی جو میرے کردار میں تبدیلی لا سکتی ہے؟ تینوں مراحل جو ہیں اپنی اپنی جگہ پہ بڑی عظمت اور اہمیت کے حامل ہیں. قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے قرآن کریم خود ارشاد فرما رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پورے غور سے خاموشی کے ساتھ سنیے, ادب کے ساتھ احترام. تو گویا کہ پڑھنا اپنی جگہ پہ عبادت, دیکھنا اپنی جگہ پر عبادت, سننا اپنی جگہ پر عبادت. میں تو کہتا ہوں سوچنا بھی عبادت ہے. اب اس کے بعد جو فہم قرآن کی بات آ جاتی ہے تو فہم قرآن اس سے کہیں زیادہ عظیم ہے. یہ کہنا کہ میں نے اتنے قرآن ختم کر لیے, اتنے پارے پڑھ لیے, ٹھیک, لیکن حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں 3 دن میں قرآن کریم ختم کیا کرتا تھا. فرمایا آپ ناتے کے امام, ناتے کے قرآن 3 دن میں, فرمایا میں اتنا غور و فکر کرتا تھا, ہر آیت پہ اتنا غور و فکر کرتا تھا کہ مجھے 3 دن لگ جاتے تھے. اب ہمارے لیے 3 دن کچھ بھی نہیں ہے, لیکن امام کے لیے 3 دن بہت بڑا عرصہ ہے. تو یہ پیغام ہے کہ اصل غور و فکر ہے. غور و فکر میں تدبر قرآن خدا خود دعوت دے رہا ہے کہ آسمان کی طرف دیکھو, زمین کی طرف, حیوانات کی, جمادات کی, کتنی مثالیں دے کے خدا کہہ رہا ہے. اب غور و فکر سے انسان یقیناً خدا کی عظمت, اس کی قدرت اور پھر اس کی وسعتیں جو انعامات و اکرامات ان کی طرف جاتا ہے, سے یقین کامل اور بڑھتا ہے. عقیدہ توحید اور رسالت اور نبوت اور مضبوط ہوتا ہے. تو لہٰذا غور و فکر اس سے کہیں بہتر ہے. بے شک آپ پورا قرآن ختم نہ کر سکیں, لیکن جتنا غور و فکر کر کے عمل کر لیں گے وہ کہیں افضل ہے. اور پھر آج کے حوالے سے ماہ رمضان میں ایک قرآن کریم کی آیت مجیدہ کی تلاوت پورے ختم قرآن کا ثواب ہے. حضور اقدس, آپ کو نہیں لگتا کہ ثواب کے معاملے میں ہمیں پتہ ہے کہ 30 نیکیاں کتنی ہوتی ہیں, 100 کتنی ہوتی ہیں, 70 کتنی ہوتی ہیں, 80 کتنی, ان سارے معاملات نے ہمیں وہ فہم اور ادراک سے دور کر دیا؟ بلال بھائی, بنیادی طور کے اوپر جو علامہ صاحب نے بات کی ہے, میں اسی کو سیکنڈ بھی کرتا ہوں اور آگے ایک بات عام فہم سمجھاتا ہوں. قرآن پاک کو پڑھنا غور و فکر سے ہی چاہیے. قرآن کتاب ہدایت ہے. اللہ رب العزت نے ایک لیٹر مجھے اور آپ کو لکھا ہے, ایک پیغام دیا ہے. دکھ اور افسوس کی بات, آپ نے پوری زندگی وہ کھول کے پڑھا ہی نہیں کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے. آپ کی ماں یا آپ کا باپ یا میرا باپ باہر سے ہمیں لیٹر لکھے, چاہے وہ انگریزی میں ہو, فرینچ میں ہو, میں دعوے سے کہتا ہوں وہ گھر میں ہم اس کو طاق میں نہیں رکھیں گے, کسی ٹرانسلیٹر کے پاس لے کے جائیں گے کہ یار میرے باپ نے مجھے کیا لکھا ہے. وہ آغا جی آپ نے غلطیاں کی ہیں نا, آپ کہتے ہیں کہ اس کو ثواب اور اجر ہوگا, تو ہم کہتے ہیں ثواب اور اجر لے لیتے ہیں. اچھا, اب میں اس کی ایک اگلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں, لیکن یہ سمجھنا کہ اس کو خالی پڑھنا ایسے ہے جیسے معاذ اللہ فرینچ میں گالیاں نکالنا, یہ بھی نہیں, ایسا نہیں. الف لام میم 3 حرف ہیں, 30 نیکیاں جس کی طرف آپ اشارہ کریں. الف لام میم کی ٹرانسلیشن کیا ہے بتائیے؟ کسی کو نہیں پتا, لیکن اس کا مطلب ہے اس کے اوپر نیکیاں ہیں. یہ کتاب ثواب بھی ہے, اصل یہ کتاب ہدایت ہے, لیکن یہ کتاب ثواب بھی ہے اور کتاب شفا بھی ہے. اگلی بات لوگ یہ کرتے ہیں کہ بے شک قرآن تدبر فہم کے لیے آیا, لیکن یار آپ مولویوں نے اس کو پڑھ پڑھ کے پھونکنا شروع کر دیا اور دم کی کتاب بنا. یہ جو اعتراض ہے یہ مختلف مراتب ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا, کتاب شفا بھی ہے, کتاب ثواب بھی ہے, کتاب ہدایت بھی ہے. لیکن آپ جو بات کہہ رہے ہیں اصل مقصد سمجھنا اور غور و فکر اللہ کا پیغام لینا ہے. لیکن یہ کہنا کہ جو بندہ قیام, دیکھیں ابھی انہوں نے حدیث پڑھی ہے, من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو صرف رمضان کی ان 30 راتوں میں قیام کر لے اور سن لے, صرف 8 رکعت یا 20 جو پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیں, تو پورے پچھلے گناہ معاف ہیں. اور اسی پر بس نہیں ہے, صرف جو لیلۃ القدر ایک رات میں کھڑا ہو کے سن لے, صرف ایک رات میں کھڑا ہو کے سن لے, پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے. اس کا مطلب پیچھے جو اس نے ساری چوری کی, جو اس نے ذخیرہ اندوزی کی, جو اس نے غریبوں کا حق مارا, جو اس نے بہنوں کی جائیداد میں حصہ نہیں دیا, یہ سارے معاف ہو گئے. اب اگلا سال شروع. لال بھائی صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں, کبائر تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں. اس میں حقوق الگ سے, حقوق معاف نہیں, کبائر تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں. حقوق معاف نہیں ہوتے. حقوق جب تک ادا نہیں کریں گا اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے. بے شک میدان عرفہ میں موجود ہے. قیمتیں پڑھائیں کسی کا حق تو مارا ہے نا. میں عرض کر دیتا ہوں, آپ کی طرف ترجمانی کر دیتا ہوں انشاءاللہ. عرض یہ ہے کہ پہلی بات جو بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ تلاوت کرنا سننا, جس پہ دونوں علامہ شام صاحب نے اور علامہ مسن اکبر صاحب نے فرمایا, یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ سورہ الجمعہ کی دوسری, اس میں اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کی جو تاثیر اس کو خود بیان فرمایا.
والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. جی اس پہ تو اعتراض ہی نہیں. نہیں مجھے اب عرض کرنے نہیں ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ نے تلاوت کے لگا دیا، یہ تو اللہ نے لگایا، یہ رسول اللہ کو اسوہ حسنہ ہے. نہیں، اس کے اثرات ہیں، اس کی تاثیر اسے تلاوت کی. صرف تلاوت کرنے سے انقلاب آتے ہیں. اس لیے پاکستان میں کوئی قرآن میں عرض کرتا ہوں صحیح ہم نے نہیں واقعتاً پڑھا جتنا پڑھنا چاہیے تھا. یقیناً ہم سے کچھ کمی ہے، ہم سے کمی ہے، کوتاہی ہے. قرآن میں اللہ نے انقلاب کے 4 مراحل بیان فرمایا. اس میں پہلا مرحلہ یہ تھا یتلو علیہم آیاتہ، دوسرا تھا یزکیہم، تیسرا تھا ویعلمہم الکتاب پھر والحکمہ. تو بہرکیف جو تلاوت ہے یہ اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے، اس سے ہمیں کبھی انکار نہیں کرنا چاہیے. ماہ رمضان خاص طور پر واقعتاً تلاوت قرآن کا ہے مہینہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً تلاوت کرتے تھے، کثرت سے کرتے تھے. جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ مل کر پورے قرآن نبی پاک تلاوت فرماتے، جبریل سنتے، ایک پھر جبریل تلاوت کرتے، نبی پاک سنتے. سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب جی سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا بنگلہ دیش میں قرآن ہم سے بہتر پڑھا جاتا ہے؟ بس آپ نے اس کا جواب دینا، سنجیدگی سے دینا ہے. میں دوں گا جواب، سنجیدگی سے دینا ہے. یہ اللہ نے جواب دیے ہوئے ہیں قرآن پاک میں بنگلہ دیش کا.